السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ ویلکم ٹو المختوم ای اسمارٹ لرننگ انگلش گرامر کورس کے اندر آپ کو خوش آمدید۔ آج 14 اگست ہے اور ہمارا نیشنل ڈے جو ہے وہ آپ سب کو بہت بہت زیادہ مبارک ہو۔ اللہ تعالیٰ ہمارے اس ملک کو ہمیشہ قائم رکھے، اللہ تعالیٰ اس کو ہمیشہ آباد رکھے، اللہ تعالیٰ اس کو بہت زیادہ ترقیاں عطا فرمائے۔ آزادی ایک بہت بڑی نعمت ہوتی ہے، یہ آدمی کو تب اس کا زیادہ احساس ہوتا ہے جب یہ آزادی چھن جائے۔ تو آزادی جو ہے اس کو نعمت سمجھیں اور اس کو اللہ تعالیٰ کا فضل سمجھیں اور اس پر اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کریں کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں آزادی جیسی نعمت عطا فرمائی ہے۔ بہرحال ہمارا انگلش کورس جو ہے وہ چل رہا ہے اور آج جو ہم ٹینس پڑھنے والے ہیں وہ ہے پریزنٹ پرفیکٹ۔ یہ ہمارا لیسن نمبر 11 ہے اور پریزنٹ پرفیکٹ ہے۔ پریزنٹ پرفیکٹ کس کو کہتے ہیں؟ زمانہ حال مکمل۔ ٹھیک ہے، مکمل اس لیے اس کو کہا جاتا ہے کہ ایک فعل آپ کرتے ہیں وہ کمپلیٹ کرتے ہیں، تو کمپلیٹ کرنے کے بعد جو ہے، مکمل کرنے کے بعد اس کی خبر دیتے ہیں، تو اس کو آپ پریزنٹ پرفیکٹ کہتے ہیں۔ جس طرح آپ ایک یہ ہے کہ آپ کھانا کھاتے ہیں تو آپ پریزنٹ انڈیفینٹ استعمال کرتے ہیں۔ آپ کہتے ہو میں کھانا کھاتا ہوں، ٹھیک ہے، آئی ایٹ میل، میں کھانا کھاتا ہوں۔ دوسرا یہ ہے کہ آپ کہتے ہو میں نے کھانا کھا لیا، میں نے کھانا کھا لیا ہے، میں کھانا کھا چکا ہوں۔ اس طرح کے جو الفاظ ہیں تو پھر ان کو پریزنٹ انڈیفینٹ میں استعمال نہیں کیا جائے گا، ان کے اندر اس فارمولے کو اپلائی نہیں کیا جائے گا۔ پریزنٹ پرفیکٹ کا فارمولہ اپنا کر اپنی بات کا بیان کیا جائے گا، اپنی بات کو ذکر کیا جائے گا۔ تو اس کے لیے یعنی پریزنٹ پرفیکٹ ہی ہمارے لیے بہتر آپشن ہے اور اس کا فارمولہ ہی یوز ہوگا۔ ٹھیک ہے، اب میں اس کا فارمولہ بتا دیتا ہوں۔ اس کا فارمولہ کیا ہے؟ اس کا فارمولہ سب سے پہلے سبجیکٹ آئے گا، پھر ہیلپنگ ورب آئے گا، پھر مین ورب کی تھرڈ فارم آئے گی، پھر آبجیکٹ آئے گا۔ ٹھیک ہے، اب جس طرح پہلے میں نے آپ کو بتایا کہ جو ورب ہے اس کی فارمز ہوتی ہیں، فرسٹ فارم، سیکنڈ فارم، تھرڈ فارم۔ تو تھرڈ فارم الگ ہی ہوتی ہیں، ٹھیک ہے، ہر ایک کی الگ الگ ہوتی ہے۔ کسی کی سیکنڈ تھرڈ ایک جیسی ہوتی ہے، کسی کی فرسٹ سیکنڈ تھرڈ تینوں الگ الگ ہوتی ہیں۔ جس طرح گو ہے، جس طرح گو ہے، اب گو فرسٹ فارم ہے اور وینٹ جو ہے اس کے سیکنڈ فارم ہے، گون جو ہے یہ اس کا تھرڈ فارم ہے۔ تو اس طرح یہ الگ الگ بھی ہوتی ہے۔ بہرحال یہ اس کا فارمولہ ہے، ٹھیک ہے، یہ آپ نوٹ کر لیں، ذہن نشین کر لیں اس کو۔ اس کے پھر ہیلپنگ وربز ہیں، سبجیکٹس جو ہیں یہ ایک جیسی ہی ہوتے ہیں، ہر سبق کے اندر جو سبجیکٹ بتائے جا رہے ہیں وہ ایک جیسی ہی ہوتے ہیں۔ تو ہی شی اٹ ہے یا کوئی سنگولر نیم ہے تو اس کے ساتھ اگر ہم اس کا ہیلپنگ ورب یوز کریں گے تو وہ ہیز ہوگا، ٹھیک ہے۔ اور جو دوسرے ہیں ان کے ساتھ اگر ہم استعمال کریں گے، یعنی آئی ہے، یو ہے، وی ہے، دے ہے، یا زیادہ نیم ہے یا کوئی جمع ہے، کوئی پلورل ہم استعمال کر رہے ہیں تو اس کے لیے ہم ہیو یوز کریں گے، ٹھیک ہے۔ آگے ہے پریزنٹ پرفیکٹ۔ پریزنٹ پرفیکٹ کس کے لیے استعمال ہوتا ہے یہ اس کا ذکر کیا جا رہا ہے۔ Present perfect is used to talk about an action that happened in the past but has a connection to the present۔ یعنی ایسا فعل ایسے ایکشن کے لیے استعمال کیا جاتا ہے کہ جس میں آپ یہ بتا رہے ہوں کہ ایک فعل آپ نے ابھی ماضی قریب میں کیا ہے، ٹھیک ہے، ماضی قریب میں ایک فعل کیا ہے، اس کو آپ بتانا چاہتے ہیں تو اس کو آپ پریزنٹ پرفیکٹ کے اندر ہی ایکسپلین کریں گے، پریزنٹ پرفیکٹ اس کے لیے آپ استعمال کریں گے۔ آپ اس کو یعنی پریزنٹ پرفیکٹ کو آپ دوسرے الفاظ میں یوں سمجھ لیں کہ یعنی ماضی قریب، ٹھیک ہے، ماضی قریب
دوسرے الفاظ میں آپ سمجھ لیں. اب ماضی اگر ہاں انگلش میں اس کو کہیں تو پاسٹ ہو جائے گا نا, ٹھیک ہے, تو لیکن ہم اس کو پاسٹ نہیں کہتے ہیں, انگلش میں اس کو پریزنٹ ہی کہا جاتا ہے, پریزنٹ پرفیکٹ کہا جاتا ہے, ٹھیک ہے, پاسٹ نہیں کہا جاتا. حالانکہ جو اردو میں استعمال ہوتا ہے یا عربی میں استعمال ہوتا ہے تو وہاں پر ماضی قریب ہی استعمال ہوتا ہے, ٹھیک ہے. تو آپ ماضی قریب اس کو کہہ لیں تو ماضی قریب پریزنٹ پرفیکٹ ہی ہوتا ہے. اس کا فارمولہ یہاں پر مکمل طور پر لکھا ہوا ہے, سبجیکٹ ہے, ہیلپنگ ورب ہے, پلس مین ورب فرسٹ فارم تھرڈ فارم ہے, اور پلس آبجیکٹ ہے. کیسے ہے؟ آئی ہیو ریٹن, آئی ہیو, آئی سبجیکٹ ہے, ہیلپنگ ورب اس کا ہیو آیا ہے جس طرح میں نے ابھی پیچھے بتایا ہے, اور آگے ریٹن, ریٹن جو ہے یہ تھرڈ فارم ہے رائٹ کا, ٹھیک ہے, رائٹ, روٹ, ریٹن. آگے ہوم ورک جو ہے وہ آبجیکٹ ہے, ٹھیک ہے. اس طرح آپ کے سامنے اور بھی مثالیں آئیں گی, ٹھیک ہے. اب یہ 4 جملے میں نے آپ کو بتایا کہ یہ ہر ایک کے ساتھ 4 جملے یہ بنتے رہیں گے, تو آپ نے ان کو ذہن کے اندر رکھنا ہے. فارمولے جو ہیں وہ تقریباً جو پہلا فارمولہ ہوتا ہے افرمیٹو سنٹینس کا جو فارمولہ ہوتا ہے وہی تبدیل ہوتا ہے, باقی تقریباً سارے جو ہے وہ سیم ہی رہتے ہیں. ان کی فارم جو ہے وہ الگ ہو جاتی ہیں, یعنی فارمز میں فرق آتا ہے, ورب کی جو مین ورب کی فارمز ہیں اس میں فرق آتا ہے, باقی جو فارمولہ جو ہے وہ سیم ہی رہے گا, ٹھیک ہے. آپ کو یعنی اگر انٹراگیٹو نیگیٹو سینٹینس ہے تو اس میں ہیلپنگ ورب ہمیشہ شروع میں ہی ملے گا, اور دوسرا جو ہے اس میں منفی جملہ ہے نیگیٹو سینٹینس ہے اس میں سبجیکٹ ہیلپنگ ورب پلس ناٹ, ٹھیک ہے, یہ چیزیں ملیں گی آپ. تو اسی لیے جو پہلا فارمولہ ہے اس پہ زیادہ آپ کو فوکس ہونا چاہیے. افرمیٹو سینٹینس جو ہے یہ آپ کو زیادہ یاد ہونا چاہیے کیونکہ اس میں تبدیلی پائی جاتی ہے, باقی وہ آسان ہی ہوتے ہیں, وہ ان کا فارمولہ تقریباً سیم ہی ہوتا ہے, ٹھیک ہے. تو اب اس میں جو ہے فارمولے سارے لکھے ہوئے ہیں کہ افرمیٹو سینٹینس کا فارمولہ ہیلپنگ ورب سبجیکٹ ہے, ہیلپنگ ورب ہے, مین ورب تھرڈ فارم ہے, آبجیکٹ ہے. آگے جو انٹراگیٹو سینٹینس کا جو فارمولہ ہے وہ ہیلپنگ ورب ہے پلس سبجیکٹ ہے پلس مین ورب تھرڈ فارم ہے پلس آبجیکٹ پلس کوشچن مارک. آگے نیگیٹو سینٹینس جو ہے اس کا فارمولہ ہے سبجیکٹ پلس ہیلپنگ ورب پلس ناٹ پلس مین ورب تھرڈ فارم پلس آبجیکٹ. فورتھ جو انٹراگیٹو نیگیٹو سینٹینس ہے اس کا ہیلپنگ ورب ہے پلس سبجیکٹ ہے پلس ناٹ ہے پلس مین ورب تھرڈ فارم ہے پلس آبجیکٹ پلس کوشچن مارک, ٹھیک ہے. تو یہ آپ نے فارمولے یاد کر لینے ہیں, فارمولے کے بغیر آپ نے کوئی سینٹینس نہیں لکھنا ہے, ٹھیک ہے. تو اس کی مثالیں میں آپ کو دے دیتا ہوں. جس طرح میں نے بتایا کہ آئی اگر ہم کہیں گے آئی یعنی اگر سبجیکٹ آئی ہے, ٹھیک ہے, تو سبجیکٹ جو ہے آئی کا ترجمہ ہوتا ہے میں, ٹھیک ہے, وی کا ترجمہ ہوتا ہے ہم, ٹھیک ہے, دے کا ترجمہ ہوتا ہے وہ, جس طرح ہم کہہ دیں آپ, ٹھیک ہے, ہم یا ہننا, ٹھیک ہے, مذکر مؤنث کے لیے ایک ہی استعمال ہوتا ہے. اسی طرح یو جو ہے یو کا معنی آپ کو پتہ ہے تم, ٹھیک ہے, اور اسی طرح جو ہے ہی کا معنی وہ ایک مرد, شی کا معنی وہ ایک لڑکی. اس طرح ایٹ جو ہے وہ استعمال ہوتا ہے عموماً, اس طرح غیر ذوی العقول جو چیزیں ہوتی ہیں ان کے لیے ایٹ کا استعمال کیا جاتا ہے. لیکن میں آپ کو بتا دوں بعض اوقات ایٹ جو ہے وہ انسان کے لیے بھی استعمال کیا جاتا ہے. اس طرح ہی شی جو ہے بعض اوقات جس طرح ہم بعض اوقات جانوروں کے لیے بھی استعمال کر دیا جاتا ہے, ٹھیک ہے. تو یہ تھوڑا سی بات آپ نے ذہن میں رکھنی ہے, ٹھیک ہے. کہیں پر اگر اس طرح استعمال ہوا ہو تو وہ غلط نہیں ہوگا. بعض یعنی انگریز لوگ جو ہے وہ جس طرح ڈاگ کا وہ ذکر کریں گے تو ہی بول دیں گے, ٹھیک ہے. اس طرح یعنی کتے کا ذکر کریں گے تو ہی بول دیں گے, اس طرح بلی کا ذکر کریں گے تو شی بول دیں گے, ٹھیک ہے. تو اس طرح وہ بھی ٹھیک ہی ہے. اچھا, آئی ہیو سین یور کار, آئی سبجیکٹ ہے, ہیو ہیلپنگ ورب ہے, سین جو ہے یہ سی کا تھرڈ فارم, سی سا سین, ٹھیک ہے. سین جو ہے یہ تھرڈ فارم ہے, اور یور کار یہ اس کا آبجیکٹ ہے. آگے ہیو آئی سین یور کار, کیا میں تمہاری گاڑی دیکھ چکا ہوں, ٹھیک ہے. وہی فارمولہ لگا ہوا ہے یہاں پر, فارمولے کے مطابق لکھا ہوا ہے جملہ. آگے ہے آئی ہیو ناٹ سین,
آئی ہیونٹ سین، یہ بھی آپ یعنی اگر اسپوکن میں آپ استعمال کرتے ہیں تو پھر ہیونٹ، ٹھیک ہے. ہیو ناٹ کو آپ آپس میں ادغام کر لیں گے، مرج کر لیں گے آپس میں، تو آپ کہیں گے آئی ہیونٹ، ٹھیک ہے. آئی ہیونٹ سین یور کار، ٹھیک ہے. را جو ہے ہوتا ہے جو آخر میں آر بولا جاتا ہے عموماً بلکہ یہ بولا ہی نہیں جاتا. یہ انگلش میں جب اسپوکن ہوتی ہے تو اس میں یہ سائلنٹ ہی سمجھ آتا ہے، سائلنٹ ہی بولا جاتا ہے، یعنی اس کی کوئی آواز نہیں نکالی جاتی الگ سے. جس طرح کار نہیں بولا جائے گا، کا بولا جائے گا، کھا، ٹھیک ہے. اس میں بھی کا کو واضح نہیں کیا جائے گا کاف کو، اس میں کھا، ٹھیک ہے. I have seen your car. I have seen your car. ٹھیک ہے. کھا یعنی کار، ٹھیک ہے. کار گاڑی کو کہتے ہیں. I have not seen your car. میں آپ کی گاڑی، یہ اسپوکن میں نے آپ کو بہت سے جو ہے ساؤنڈز بتائے ہیں، ان کے پروننسیشن کیسے ہوتا ہے وہ میں نے آپ کو سکھلائے ہیں. اس میں جو ہے آپ اگر آپ کو اس میں سمجھ نہیں آ رہی تو اس میں آپ ہمارا اسپوکن جو لینگویج کورس ہے اس میں آپ دیکھ سکتے ہیں. تو اس کو اگر آپ پراپر طریقے سے ایک دفعہ کر لیتے ہیں تو یہ گرامر کورس جو ہے یہ آپ کے لیے بہت زیادہ ایزی ہوگا، ٹھیک ہے. اس لیے وہاں پر میں نے بار بار یہ کہا تھا کہ اس کورس کو آپ نے اچھی طرح کرنا ہے. جب گرامر کورس ہم شروع کریں گے تو وہ آپ کے لیے ہیلپ فل ہوگا. یعنی یہ کورس جو ہے اسپوکن والا یہ آپ کے لیے گرامر کورس کے لیے ہیلپ فل ہوگا، ٹھیک ہے. اسی لیے اگر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ مجھے ابھی یہ سمجھ نہیں آ رہی گرامر، تو آپ وہ ایک دفعہ کورس کر لیں. تو اس کورس کرنے کے بعد آپ کو یہ اچھی طرح سمجھ آنی شروع ہو جائیں گی، ٹھیک ہے. ہیو آئی ناٹ سین یور کار، کیا میں نے تمہاری گاڑی میں تمہاری گاڑی نہیں دیکھ چکا ہوں، کیا میں تمہاری گاڑی میں نے تمہاری گاڑی نہیں دیکھ لی ہے، ٹھیک ہے. یا دوسرے الفاظ میں ہم یہ کہتے ہیں کیا میں تمہیں آزما نہیں چکا ہوں، ٹھیک ہے. کیا میں نے تمہیں آزمایا نہیں ہے، ٹھیک ہے. کیا میں نے تمہیں آزما نہیں لی ہے، ٹھیک ہے. اب یہ جو جملہ ہے اب یہ اس میں استعمال ہوگا اور یہ کامن ہمارا استعمال ہوتا ہے ہمارے زبان میں. آگے آئی ہیو ایٹن اورنج، آئی ہیو ڈرائیون اے کار، ٹھیک ہے. آئی ہیو کالڈ مائی مدر، ٹھیک ہے. میں نے کال کر لی اپنے والدہ کو، میں نے گاڑی چلا لی ہے، میں نے اورنج کھا لی ہے، ٹھیک ہے. گزشتہ سبق کے اندر یہاں پر ایک غلطی میں نے نوٹ کی ہے کہ وہاں پر جو ہے ہیلپنگ ورب استعمال نہیں ہوا تھا. آئی کے ساتھ ہیلپنگ ورب یوز ہوگا، ایم، ٹھیک ہے. آئی ایم کالنگ، آئی ایم ڈرائیونگ، ٹھیک ہے. یہ تھوڑی سی یعنی ظاہر ہے وہ انسان ہے، مسٹیکس ہو جاتی ہیں تو وہ آپ درست کر لیجیے گا، ٹھیک ہے. آگے ہیلپنگ ورب ہے. ہیلپنگ ورب جو ہے ہی شی اٹ ہے یا کوئی سنگولر نیم ہے تو اس کے ساتھ ہیز یوز ہوگا. اس طرح جو یو وی دے ہے تو ان کے ساتھ جو ہے یہاں پر آئی نہیں لکھا ہوا ہے، آئی بھی لکھنا ہے، ٹھیک ہے. یہ رہ گیا. آئی ہے، یو ہے، دے ہے، وی ہے، ان کے ساتھ آپ نے ہیو یوز کرنا ہے. یہ اوپر آئی کے ساتھ ہیو یوز ہوا ہے، ٹھیک ہے. تو یہ آپ نے ذہن میں رکھنے ہیں. فارمولہ جب آپ کے ذہن میں ہوگا تو پھر آپ کے لیے کوئی مشکل نہیں ہے کہ آپ کچھ چیز لکھ نہ سکیں. یہ ناممکن ہے کہ آپ کو فارمولہ بھی آتا ہے اور آپ جو ہے وہ رانگ آنسر لکھو، ایسے نہیں ہو سکتا. یہ کچھ اسائنمنٹس ہیں، تو ان اسائنمنٹس کو آپ نے حل کرنا ہے. یہ حل کرنے سے آپ کو یہ فائدہ ہوتا ہے کہ آیا یہ لیسن آپ کو سمجھ آیا یا سمجھ نہیں آیا، ٹھیک ہے. تو اسی لیے اسائنمنٹ کو نہ چھوڑیں، اسائنمنٹ لازمی کرتے رہیں. اسائنمنٹ سے آپ کا اپنا جو ہے وہ اعتماد بڑھتا ہے، آپ جو ہے مزید زیادہ آگے بڑھتے ہو، آپ کا اعتماد جو ہے یعنی خود اعتمادی آپ کی بڑھتی ہے. تو اسی لیے اسائنمنٹ ان کی اگر کوئی بعض بیچ میں ایسے ورڈز آ جاتے ہیں، بعض ایسے مین وربز ہیں جن کی انگلش نہیں آتی تو وہ آپ کمنٹس میں پوچھ سکتے ہیں. اگر کمنٹس میں نہیں پوچھتے تو ہمارے واٹس ایپ نمبر پر آپ رابطہ کر سکیں، رابطہ کر کے اس میں آپ پوچھ سکتے ہیں کہ اس کی انگلش کیا ہے، ٹھیک ہے. اس کی انگلش کو آپ کو بتا دی جائے گی، پھر آپ اس کا سینٹینس خود بنائیں گے، ٹھیک ہے. سینٹینس آپ بنا لیں، آپ چیک کروائیں. جب چیک کروا لیں گے تو پھر اس میں آپ کو بتا دیا جائے گا کہ کون سا صحیح ہے کون سا غلط ہے. تو جو صحیح ہوگا اس پہ بتا دیا جائے گا اور جو غلط ہوگا اس کو یعنی انڈر لائن کر کے یا اس پہ
کراس مارک لگا کے بتا دیا جائے گا کہ یہ غلط ہے اور صحیح یہ ہے، ٹھیک ہے، اس میں آپ کا فائدہ ہوگا۔ تو اصل جو چیز ہوتی ہے وہ یہی اسائنمنٹ ہوتی ہیں۔ اسائنمنٹ اگر آپ کی صحیح جا رہی ہیں تو اس کا مطلب ہے آپ کا کورس صحیح جا رہا ہے۔ امید ہے آپ کو یہ لیسن پسند آیا ہوگا۔ ملتے ہیں اگلے لیسن میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔